اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ آیت میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی کہ میرا آج کا پروگرام اسی آیت کے متعلق ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی اور مختصر آیت ہے، لیکن یہ ایک ایسی کیمیا آیت ہے جو خاک کو سونا بنا دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ذیشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مختصر جملہ ہے جس کے پڑھنے میں نہ کوئی محنت مشقت ہے، نہ ہی کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، مگر اس کے آثار و برکات نہایت دور رس اور عظیم الشان دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے۔ وہ کس طرح جانتے ہیں؟ مومن جب کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ یہ حقیقت اس کے سامنے متحضر ہے کہ یہ کھانے کا لقمہ جو اس نے اٹھایا ہے اس کی تخلیق میں اس کا بہت کم دخل ہے۔ جب ایک دانہ زمین کے اندر سے درخت کے روپ میں نکلا ہے، پھر لاکھوں جانوروں انسانوں نے اس کی حفاظت اور تربیت کی خدمت انجام دی، یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل لقمہ بنا ہے۔ یہ سب کچھ کسی مخفی قدرت کے کارنامے ہیں، انسان کی مجال نہیں کہ ان سب قوتوں سے کام لے سکے۔ اسی طرح جب پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی حقیقت اس کے سامنے ہے کہ کس طرح قادر مطلق نے اس کو سمندر سے بخارات بنا کر اڑایا، پھر بادل بنا کر جمایا، اور پھر کس طرح اس فضائی مشین نے اس نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا، اور پھر بقدر ضرورت پانی کو برسا کر کھیتوں درختوں کو سیراب کیا، تالابوں اور پانی کے حوضوں کو وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے بھر دیا، اس کے بہت بڑے ذخیرے کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک عجیب قسم کے واٹر ورکس بنا کر رکھ دیا، جس میں نہ ٹینکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ اس ٹینکی میں پانی سڑنے اور خراب ہونے کا کوئی اندیشہ ہے۔ آج کے مہذب انسان بلوری گلاس میں پانی ہاتھ میں لے کر حلق میں انڈیل دیتے ہیں، اگر وہ اس پر غور کریں تو بے ساختہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر پکار اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کو متحضر کرنے کے لیے قولاً اور عملاً اس کی تعلیم دی کہ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ کہو اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہو، یعنی قدرت نے اس کھانے اور مشروب کو حیرت انگیز کارنامے کے ساتھ تم تک پہنچایا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اس کے معنی ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ نہ سواری میری تخلیق کا نتیجہ ہے، نہ اس پر قابو پانا، اور کاموں کے لیے دھوپ چھاؤں تر اور خشک زمین پر اس کو دوڑانا میرے بس کی بات ہے۔ یہ سب کچھ کسی قدرت کاملہ کے کارنامے ہیں۔ اسی طرح اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی نقل و حرکت اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام پر شروع کرے اور اسی پر ختم کرے، جو عین ان کاموں کے اشتعال کے وقت بھی اس کو ایک عارف و ذاکر بنا دے گی، اور اس کے بعد وہ اس کام میں ہزاروں برکات لائے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا، بسم اللہ ایک کیمیا ہے جو خاک کو سونا بنا دیتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو ذیشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ دنیا نے رنگ و روپ بدلا، نئی تعلیم آئی، نئی تہذیب چلی، مگر وہ ایسے لوگوں کی طرف سے آئی جن کے یہاں خدا ہی کا کوئی تصور نہیں۔ اسی وجہ سے ان کے کسی کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی ہے، ان کی تحریر تقریر سبھی اس نور و برکت سے محروم ہیں۔ افسوس کی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اور چیزوں میں تو ان کی نقل اتاری ہی تھی، اس غفلت مجرمانہ میں بھی انہی کی تقلید کرنے لگے۔
تقریر کو بسم اللہ اور خطبہ مسنونہ سے شروع کرنا دقیانوسیت اور ملائیت کی علامت قرار دے دیا، جو ان کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ کھانے پینے چلنے پھرنے میں ان کو کبھی خدا یاد نہیں آتا۔ کس قدر محرومی اور بدنصیبی ہے کہ یہ چھوٹا سا بے محنت عمل جو کیمیا کا حکم رکھتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس مختصر سے پروگرام کی اصل حقیقت مسلمانوں کو اس غفلت پر تنبیہ کرنا ہے کہ اور کچھ نہیں ہوتا تو اس بے محنت کام سے تو دم نہ چرائیں اور اس کی برکات و فضائل کو بلا وجہ ضائع نہ کریں۔ بظاہر دکھنے والا یہ ایک چھوٹا سا مختصر جملہ اپنے اندر بیش بہا خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ احکام و خواص بسم اللہ سے لیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔